ہمارا یوٹیوب چینل جعفر خان آفیشیل سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، قابل مبارک ہیں وہ بچے جنہوں نے محنت کر کے تیاری کی اور اس جلسے کو کامیاب بنایا۔ قابل مبارک ہے ان کے اساتذہ، ان کے استاذ مولانا محمد توحید، جنہوں نے محنت کر کے لگن کے ساتھ بچوں کو سکھایا، اور قابل مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس انجمن کو، اس جلسے کو سنوارا اور سجایا اور محنت کی کوشش کی۔ میرے محترم دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھے، اس کا کوئی پیارا نام رکھے جس کے معانی بھی اچھے ہوں۔ اس کے بعد والدین پر دوسری بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچے کو ادب سکھلائے، اس کی تربیت کرے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وقت پر بچے کی شادی کر دے۔ میرے محترم دوستوں، بچہ اپنے والدین کو دیکھ کر کے سیکھتا ہے۔ اگر اس کے والدین دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اگر اس کے والدین نماز کی پابندی کرتے ہیں، اگر اس کے والدین روزے کی پابندی کرتے ہیں، اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارتے ہیں، تو بچہ دیکھ دیکھ کر کے اپنی زندگی بھی اسی طرح سے گزارتا ہے۔ لیکن اگر والدین نماز کو چھوڑتے ہیں، دین سے دور رہتے ہیں، ہر طرح کے برے کام کرتے ہیں، تو جو کام کریں گے بچے کے اندر وہی چیزیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کریں۔ آج ہم سب سوچیں کہ کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے، مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، بتائیے ہمارے بچے نماز پڑھیں گے؟ بالکل نہیں پڑھیں گے۔ پھر حال یہ ہے کہ ہم خود تو نماز نہیں پڑھتے اور بچوں کو ڈانٹتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ جب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نمازی ہو جائے، دیندار ہو جائے، ہمیں ڈانٹنے کی بالکل ضرورت نہیں، بلکہ ہم دین کے مطابق زندگی گزارنے لگے، نمازوں کی پابندی کرنے لگے، بچہ خود بخود دیندار ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ 10 سال کا ہو، 15 سال کا ہو، 20 سال کا ہو تبھی ہم اس کی تربیت کریں گے۔ نہیں، بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، بچے کی تربیت اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو آدھے قرآن کریم کے حافظ تھے۔ ان کی والدہ سے پوچھا گیا کہ آپ کون سا عمل کرتی تھیں کہ آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے تو آدھے قرآن کریم کا حافظ ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں روزانہ
आधा कुरान करीम पढ़ा करती थी, रोजाना आधा कुरान करीम पढ़ती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि ख्वाजा बख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए तो आधे कुरान करीम के हाफिज होकर के पैदा हुए। जरा सोचने की बात है, हम ये छोटी छोटी चीजों पर गौर नहीं करते। बच्चा जब पेट के अंदर होता है तो माँ जो भी काम करती है बच्चे के जहन के अंदर वो सारी चीजें नक्श होती चली जाती हैं। हमारी माओं का हाल ये है कि टीवी देखती रहती हैं, सीरियल देखती रहती हैं, पूरा पूरा दिन मोबाइलों के अंदर गुजार देती हैं। बताइए बच्चा वली पैदा होगा या नालायक पैदा होगा? अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा वली पैदा हो, जुनैद बगदादी पैदा हो, ख्वाजा बख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह जैसा पैदा हो, तो पहले हमें अपने आप को बनाना होगा। बच्चे की तरबियत अपने जब पेट के अंदर बच्चा होता है उसी वक्त से शुरू करनी होगी। बाद में अगर हम कितना भी तरबियत करना चाहें बहुत मुश्किल काम है। माँ की गोद बच्चे के लिए तरबियत गाह है। बाप हर वक्त घर में नहीं रहता है, माँ हर वक्त घर में रहती है। बच्चा माँ की आंखों के सामने रहता है। माँ के ऊपर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है कि वो अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करे, उसके ऊपर नजर रखे। मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है। अगर हमारा बच्चा रात में देर से आता है तो हमारी जिम्मेदारी है हम पूछें कि इतनी देर तक बच्चा कहाँ था। उलमा ने लिखा है कि अगर बच्चा ज्यादा देर तक गुस्ल भी करता है तब भी वालिदैन पर जिम्मेदारी है कि वो पूछे इतना टाइम क्यों लग रहा है। इतनी तरबियत की जिम्मेदारी है वालिदैन पर। लेकिन वालिदैन का हाल ये कि तरबियत नहीं करते। जब बच्चा बिगड़ जाता है तो उलमा के पास जाते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया है। बच्चा बिगड़ा नहीं है बल्कि वालिदैन ने बिगाड़ रखा है। माँ की गोद बच्चे के लिए तरबियत गाह है। इसी तरह से मदारिस भी बच्चों के लिए तरबियत गाह है। जिस तरह से माँ के सामने रह करके बच्चा तरबियत हासिल कर सकता है, इसी तरह से जब दीनी मदारिस के अंदर जाएगा तब भी बच्चा तरबियत हासिल करेगा, अपने उस्ताजों की निगरानी में होगा। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया लिखा है कि जब वो पैदा हुए उसी वक्त से उनकी माँ को फिक्र हो गई कि हम अपने बच्चे को कहाँ भेजें, अपने बच्चे की तरबियत किस तरह से करें। कहीं मेरा बच्चा आवारा लड़कों के साथ ना घूमने लगे, कहीं मेरा बच्चा लफंगों के साथ ना घूमने लगे। उनके ज़हन में हर वक्त ये सवाल घूमते रहते थे कि हम अपने बच्चे की किस तरह से तरबियत करें। क्या मालूम बच्चा घर से बाहर निकल जाए किसके साथ हो ले। माँ के सामने जब तक बच्चा होगा तब तक वो तरबियत कर सकती है, लेकिन बच्चा बाहर चला गया क्या मालूम किसके साथ हो लिया। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदा को हर वक्त ये फिक्र रहती थी। चुनांचे जब वो थोड़ा बड़े हुए तो उन्होंने सोचा कि हम अपने बच्चे को एक मदरसे के अंदर भेजेंगे। करीब में एक मदरसा था, वहां लेकर के गई, उस्ताद से मुलाकात की और कहा कि ये मेरा बच्चा आपके हवाले है। एक बात याद रखिए, हमारा बच्चा कितना भी घर आने के लिए कहे आपकी जिम्मेदारी है, आप बच्चे को घर नहीं आने देना। जब तक मेरा बच्चा पूरी तरह से आलिम नहीं हो जाएगा, नेक नहीं बन जाएगा, तब तक ये घर आने की इजाजत नहीं है। चुनांचे बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने लगे। बच्चे थे, फितरत की बात है, माँ की याद आने लगती है। उस्ताद के पास गए और कहा उस्ताद जी मुझे बहुत ज्यादा माँ की याद आ रही है, मैं घर जाना चाहता हूँ, आप मुझे सिर्फ एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। उस्ताद के जहन के अंदर वो बात आई कि इनकी माँ ने तो कहा था कि मेरा बच्चा जब तक पढ़ ना जाए, आलिम ना हो जाए, उस वक्त मेरे बच्चे को घर मत भेजना। उस्ताद ने एक बहाना चला। उस्ताद ने कहा कि मैं तुमको सबक दे रहा हूँ, अगर तुम इसे याद करके सुना दोगे तो तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। इतना ज्यादा सबक दे दिया कि बच्चे के लिए याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल था और उस्ताद को यकीन था कि बच्चा याद नहीं कर सकता। लेकिन बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के दिमाग पर यह बात चढ़ी थी। वो सोच रहे थे कि हमें किसी तरह से अपना सबक याद करके उस्ताद को सुनाना है और घर जाना है। चुनांचे उन्होंने सुना दिया। अब उस्ताद को वादा जो किया था वो पूरा करना था। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, और जाओ अपनी माँ से मिलने के बाद फौरन वापस आ जाना। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पहुंचते हैं, कुंडी खटखटाते हैं,
والدہ کہتی ہیں کون؟ کہتے ہیں آپ کا بیٹا بایزید آیا ہوا ہے۔ والدہ دل پر پتھر رکھ کر کہتی ہیں وہ جان جاتی ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ کہتا ہے کہاں؟ کون بایزید؟ کوئی ہوگا بایزید، ایک میرا بھی بایزید تھا، وہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ عالم نہیں بن جائے گا گھر نہیں آئے گا، یہ میرا والا بایزید نہیں ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے میری والدہ کا مقصد کیا ہے، چنانچہ وہ وہیں سے واپس ہو لیے اپنے استاذ کے پاس گئے، محنت سے پڑھا، لگن سے پڑھا، ایک اچھے عالم تربیت یافتہ ہو کر کے اس مدرسے سے نکلے۔ اس لیے میرے دوستو یہ مدرسے تربیت گاہ ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دیں، ضرور دیں، لیکن دین اسلام کو سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو مدارس میں ضرور بھیجیں، تھوڑا وقت ضرور نکال کر کے بچوں کو مدارس میں بھیجیں۔ میرے محترم دوستو، بچے کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے ہم تربیت کریں اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں، ہمارا بچہ کسی بروں کے ساتھ نہیں جا رہا ہے۔ مقولہ مشہور ہے کہ اگر ہم کسی لوہار کے پاس جائیں گے تو ہم وہاں سے اپنے کپڑے جلا کر ہی آئیں گے، اگر عطر بیچنے والے کے پاس جائیں گے تو ہم اپنے کپڑوں میں خوشبو لے کر کے آئیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہمارا بچہ بروں کے ساتھ جائے گا تو انہی کی صحبت لے کر کے آئے گا، اگر اچھے لوگوں کے ساتھ جائے گا، اچھے بچوں کے ساتھ جائے گا تو اچھی صحبت لے کر کے آئے گا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ مصر کا واقعہ ہے، عدالت لگی ہوئی تھی، ایک بچے کو حاضر کیا گیا، اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جج نے کہا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ جو خواہش ہو آپ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ جج صاحب میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس کی ماں کو بلایا گیا، اس کی ماں آئی، اس نے کہا میں اپنے ماں کی کان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی ماں نے کان آگے کیا، اس نے اپنی ماں کے کان میں بہت زور سے کاٹا، اس کی ماں رونے لگی۔ تو جج نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تم نے ماں سے کو اس لیے بلایا تھا کہ ان کے کان میں کوئی بات کہنی تھی، نہ کہ یہ حرکت کرنی تھی۔ اس نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آج جو میں کٹ گھرے میں کھڑا ہوں، آج جو میں پھانسی کے پھندے پر کھڑا ہوں، یہ میری ماں کی غلطی ہے۔ میں غلط کام کرتا تھا، غلط لڑکوں کے ساتھ جایا کرتا تھا، میری ماں دیکھا کرتی تھی، لوگ میری شکایت کرتے تھے، میری ماں اس کان سے سنتی تھی، دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ اگر میری ماں میری بات مان لیتی، لوگوں کی شکایتیں سنتی اور میری تربیت کرتی، مجھے سمجھاتی، تو آج میں اس پھانسی کے پھندے پر کھڑا نہ ہوتا۔ میری ماں کی غلطی ہے جس کی بنا پر آج میں پھانسی کے پھندے پر کھڑا ہوں، اس لیے میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس لیے میرے دوستوں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اگر ہم اچھی تربیت کریں گے تو میرے بچے ہیرے بن کر کے نکلیں گے، اور اگر ہم بری تربیت کریں گے تو اس کے بعد میں ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔